کتاب میں ایک جگہ فارسی کا جملے بول گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا کہ اس کو کتنی قبولیت، قرآن کے بعد سب سے زیادہ قبولیت اللہ نے اس کتاب کو عطا کی۔ اور ان کی عادت مبارک یہ ہے کہ یہ اپنے الفاظ کو بہت کم عنوان بناتے ہیں، اکثر نہیں بناتے، یا قرآن کی آیت کو عنوان اور ٹائٹل بناتے ہیں، یا حضور کی حدیث کو، یا صحابہ کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال۔ یہاں بھی آیت کو بنایا کیا؟ بابو قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے کہا ان اعمال بنی آدم وقولہم واقوالہم یوزن توزن، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا، بنی آدم کا قول بھی تولا جائے گا اور ان کا فعل بھی تولا جائے گا۔ جو کچھ زبان سے بات کہتے ہو وہ بھی تولی جائے گی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا، جو کام کرتے ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ بنی آدم سے مراد مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ یاد رکھیے آدمی صرف مرد کو نہیں کہتے، عورت کو بھی کہتے ہیں۔ آدمی کی جو یا ہے یہ نسبت کی ہے، یہ منسوب ہے آدم کی طرف۔ ہمیں آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم آدم کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ آدمی وہ جو آدم کی اولاد، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام ہے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام مردوں کے باپ ہیں، عورتوں کا بھی تو باپ ہیں، جیسے مرد ان کی اولاد ہیں عورتیں بھی ان کی اولاد ہیں، اس لیے آدمی مرد کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ تو فرمایا اولاد آدم، مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کے افعال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے اپنا مسلک اور اہل سنت والجماعت کا مسلک بتا دیا، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ سرے سے تولا ہی نہیں جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ تولا جائے گا یعنی حساب کتاب ہوگا مگر صرف افعال کا ہوگا، اقوال کا نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرما دیا نہیں، دونوں کا ہوگا بھی اور دونوں کا ہوگا۔ جو میں اور آپ کام کرتے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا، جو زبان سے کہتے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اس لیے پیغام یہ دیا کہ سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، ہر بول کو بولنے سے پہلے تول لو، کیونکہ تمہارا بول تولا جائے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو کچھ زبان سے کہہ دیا بس گیا ہوا میں، تحلیل ہو گیا۔ فرمایا یہ سب تولا جائے گا۔ آخری باب میں اور آخری مسئلے میں امام بخاری نے مجھے اور آپ کو قیامت کی طرف، قیامت کے حساب و کتاب کی طرف اور قیامت کے میزان عدل کی طرف متوجہ کیا کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ بخاری کا آخری پیغام اور سبق ہے۔ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قیامت کے حساب کتاب کو، میزان عدل کو، اس کو یاد کرو، اس کو نہ بھولنا۔ میرے استاد جن سے میں نے بخاری پڑھی، شیخ الحدیث رئیس المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر سبق میں شعر نہیں پڑھتے تھے، ان کو اشعار کے ساتھ زیادہ مناسبت فرماتے تھے، مجھے اشعار کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں، میں شعر پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا، لیکن کبھی کبھار کوئی شعر پڑھتے تھے تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے سبق میں، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، سورج کو نکلتے اور چڑھتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، تم بھی کہہ لو، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ آخرت کی فکر کرو۔ امام بخاری متوجہ کر رہے ہیں کہ تم یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہ سمجھو، مرحلہ قبر کا ہے، پھر میدان محشر کا ہے، وہاں اللہ کی عدالت میں جانا ہے، وہاں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے جو کام بھی کرو سوچ لو کل اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دے سکوں گا۔ کوئی بات بھی کرو تو سوچ لو پہلے کہ کہیں میں کل پکڑا تو نہیں جاؤں گا، اس سے میرے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ان کو تولا جائے گا اور نیکیاں اور گناہ تلیں گے۔ اور اب تو دنیا میں سائنس نے بتا دیا کہ ہر چیز آراز کو بھی تولا جا سکتا ہے،
اور پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے بہت جلیل قدر صحابی ہیں جو حضور کے ساتھ ایمان لانے کے بعد صرف 2.5 سال 3 سال کا عرصہ رہے، لیکن حضور کے در پر پڑے رہتے تھے۔ اور ان کی ایک خصوصیت تھی، حضور کے صحابہ میں حضور علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ بعض کے ساتھ کچھ خصوصی معاملے تھے، جیسے استاد کے بعد شاگردوں کے ساتھ اور پیر کے اپنے مریدوں کے ساتھ بعض کچھ خاص تعلقات اور انداز ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، جو بڑے خوبصورت تھے، جن کے بارے میں کہا گیا یوسف وہذہ الامہ، وہ حضور کی امت کے یوسف تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو ان کا ساتھ حضور کا خاص انداز یہ تھا کہ یہ جب بھی حضور کے پاس آتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے، یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ جب بھی حاضر خدمت ہوتے، جب بھی حضور کی مجلس میں آتے، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی اور ان کے ہونٹ پر بھی مسکراہٹ ہو جاتی۔ گویا کیا مقام تھا اس صحابی کا کہ کائنات کا نبیوں کا سردار وہ اپنے صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور صحابی حضور کو دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کا معاملہ یہ تھا خاص کہ جب بھی یہ حضور سے ملتے، جب بھی آتے، کہیں آمنا سامنا ہو جاتا تو صرف زبان سے السلام علیکم پر اکتفا نہ ہوتا بلکہ حضور ان سے مصافحہ کرتے۔ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی، حضور ان سے مصافحہ فرماتے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں کسی گلی میں حضور تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کو آتا دیکھا تو حضور علیہ السلام کو آتا دیکھ کر ابو ہریرہ چھپ گئے، کھسک گئے اور دوسری طرف چلے گئے۔ جیسے تم شاگرد بھی استادوں کو دیکھ کر کھسک جاتے ہو کہ استاد کی نظر نہ حضور نے دیکھ لیا۔ اب یہ کچھ دیر کے بعد آئے، حضور علیہ السلام سے ملے، حضور نے فرمایا تم کیوں کھسک گئے تھے؟ ہمارے سامنے سے آ رہے تھے، کیوں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اوپر نہانا فرض تھا، تو میں نے سوچا آپ میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں تو میرے ہاتھ تو ناپاک ہیں، میں پاک پیغمبر کے پاک ہاتھوں میں اپنے ناپاک ہاتھ کیوں دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پاک نہ ہو سکے، یا فرمایا مراد یہ ہے کہ اگر کسی پر نہانا فرض ہو جائے تو وہ حکماً ناپاک ہوا ہے، کوئی ہاتھوں پر گندگی تھوڑی لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست تھوڑی لگی ہوئی ہے، نجاست حسی تو نہیں ہے، معنوی ہے، کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، اس لیے تم آ جاتے مصافحہ کر رہے، ہاتھوں میں تو تمہارے کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ یہ ہے ابو ہریرہ جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے، جن کو حضور نے دعا دی، اپنی چادر فرمایا بچھاؤ، پھر فرمایا سینے سے لگا لو، کہا وہ دن کا آج کا دن آ گیا، ابو ہریرہ کچھ بھولا نہیں، وہ یہ آخری حدیث نقل کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لو سارے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حدیث کے طالب علم بن جاؤ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہماری سند متصل، حضور تک۔ ابھی ہمارے عزیز طالب علم نے مدرسوں کا اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کا اور کالج اور یونیورسٹی سکول کے علم کا ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ سکول و کالج کا علم مستند نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، ہمارے مدرسے کے علم کی حضور تک سند ہے۔
اللہ تک سند۔ میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، آخر میں استاد حضور علیہ السلام آتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں الرحمن علم القرآن۔ تو ہمارے مدرسوں کا علم مستند ہے، تو پوری سند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک طالب علم نے پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے مراد کلام ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے، حبیبتان محبوبتان کے معنی میں رحمان کو، یہاں یہ نہیں کہا اللہ کو، اور اللہ کے صفتی نام میں سے کوئی اور بھی نہیں اسماء صفات میں سے، یہ آیا رحمان، اشارہ کیا کہ یہ جو اس کو تھوڑے سے نیکی پر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، یہ رحمان کی شان رحمت ہے، اور یہ جو پڑھے گا اس کے اوپر رحمان کی رحمت والی تجلی پڑے گی۔ فرمایا حبیبتانی، جب یہ کلام رحمان کو محبوب ہے تو ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو محبوب ہے، جو آپ نے پڑھا آپ بھی رحمان کے محبوب ہو گئے۔ حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی، زبان پر ہلکے پھلکے، ان پڑھ بھی بچہ بھی ہر ایک پڑھ لے گا، بھی آپ نے پڑھے ہیں، لیکن ہلکے پھلکے، مشقت کم، ثواب کم ہو جائے؟ فرمایا نہیں، جب یہ کلام قیامت کے دن میزان عدل میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے؟ تو محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ جنتیوں کو جو نعمتیں عطا کرے گا ان میں ایک بڑی نعمت اللہ یہ بھی عطا کرے گا کہ دنیا کی تمام چیزوں کے حقائق جنتیوں پر اللہ جنت میں کھول دے گا، حقائق کے اشیاء منکشف ہو جائیں گے، وہاں جا کر پتہ چلے گا نماز کیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے، یہ جنت میں پتہ چلے گا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تسبیح و تحلیل کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اور ایک دفعہ زبان سے کہنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں کیا طاقت ہے، اس کے وزن اور اس کی حقیقت اور اس کی ویلیو اور اس کی حقیقت کو اللہ قیامت کے دن کھولے گا، جنت میں اللہ کھول دے گا جنتیوں کو، وہاں پتہ چلے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے۔ کلمتان حبیبتان، یہ کیا، اس کا وزن کیوں ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ اور وہ کون سے 2 کلام ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ ایک، سبحان اللہ العظیم دوسرا۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر اور ایک روایت میں سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا، اور وہ گناہ صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ توبہ کے سے ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا توبہ، بڑے بڑے گناہ وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے گناہ نماز سے، وضو سے، نیک اعمال سے بھی ہو جاتے ہیں۔ مناظر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کریم کے ان کے درس ہیں جو چھپے ہیں ذخیرۃ الجنان کے نام سے، بڑے عام فہم ہیں، یہ قرآن کے تفسیر جو حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا مطالعہ کیا کرو، اس کو پڑھو، عام آدمی بھی پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گی، فائدہ دے گا۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے 40 سال ہو گئے حدیث پڑھائی ہے، مجھے صرف 2 نیکیاں حدیث کی روشنی میں ایسی ملی ہیں کہ وہ 2 نیک عمل اگر کوئی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا، ورنہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر نہیں معاف ہوتے، مگر 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم نیکی کر لو گے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا وہ 2 نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ایک صلاۃ التسبیح، جو صلاۃ التسبیح پڑھے گا ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں پڑھ لیا کرو، 2 مہینے میں پڑھ لیا کرو، فرمایا اس سے اتنی بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو مجھے حدیث میں ملا ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان میت کو غسل دینا اتنی بڑی نیکی اور عبادت ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا، صلاۃ التسبیح اور غسل میت، مسلمان میت کو غسل دینا، تو یہ
گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ صغیرہ گناہ، ان کو پڑھو، اس کا اہتمام کرو. ایک تسبیح روزانہ ضرور اس کی کر لیا کرو. زبان سے کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. باقی باتیں انشاءاللہ استاد محترم طلبہ کو درسگاہ میں کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.